الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام 11 آر، میں وسیم بادامی۔ آج کی نشست ہے ایک سیاسی تجزیہ کار، ایک دفاعی تجزیہ کار اور ایک سیاسی شخصیت سے، تاکہ تین مختلف بیک گراؤنڈ سے لوگ ہوں تو ذرا ایک جامع تجزیہ ہو سکے ان تینوں امور پر۔ سیاسی حوالے سے کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑا طنز کیا ہے خورشید شاہ صاحب اور پرویز رشید صاحب کی۔ آپ نے جو ملاقات کے مناظر دیکھیں، کس انداز سے پرویز رشید صاحب جھک کر مل رہے ہیں، اس پہ بلاول نے بڑا طنز کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بڑی تنقید کی آصف علی زرداری صاحب پر اور ہمیں یاد دلا دی اپنے پچھلے خطابات جو کہ الیکشن کے زمانے میں دیا کرتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سوئس اکاؤنٹس کا حساب دیں آصف علی زرداری صاحب۔ شہباز شریف صاحب کو ایک بار پھر ذرا وہ سارا کچھ یاد آیا ہے۔ عمران خان صاحب بالکل پچھلے کچھ دنوں کی طرح ابھی بھی گورنمنٹ کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وارن کر رہے ہیں کہ ڈیڈ لاک کا معاملہ ایسے ہی برقرار رہا، جو کہ ان کے خیال میں رہے گا برقرار، تو پھر وہ تو آئیں گے سڑکوں پر۔ طاہر القادری صاحب ظاہر ہے وہ بھی آ رہے ہیں، اور ایک طرف جہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے، وہاں دوسری طرف پاکستان کے افغانستان سے تورخم میں جو کچھ معاملہ چل رہا ہے وہ، اور پھر امریکہ سے تعلقات۔ تو یہ بڑا ایک جامع اور بہت سارے ٹاپکس ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم نے 3 ڈفرینٹ واکس آف لائف کے شخصیات کو آج کے پروگرام میں زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی جناب علی محمد خان صاحب، ہمارے ساتھ شاہد لطیف صاحب موجود ہیں، آبویسلی نیڈس انٹروڈکشن، سابق ایئر وائس مارشل، اور ہمیں بہت جلد ہمارے تیسرے مہمان یعنی کہ سلیم بخاری صاحب بھی جوائن کریں گے۔ میں آغاز کرتا ہوں علی محمد خان صاحب آپ سے، آپ نے وائس اسکائپ میں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سرکار ذرا پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ کو معاملہ لگتا ہے پرویز رشید صاحب کی جس انداز سے ملاقات ہوئی آج بھی خورشید شاہ صاحب سے، ڈیڈ لاک ایک طرف لگتا ہے برقرار ہے، خان صاحب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وارن کر رہے ہیں کہ ہمیں سڑکوں پر آنا ہی پڑے گا، خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس نہج پر آنے پر مجبور نہ کرو۔ میرا آپ سے بس سوال یہ کہ آپ کے خیال میں یہ پینما کا معاملہ، کل ایک اور 8ویں نشست ہے غالباً، یہ کدھر جا، یہ ڈیڈ لاک برقرار رہے گا یا اس کا کوئی حل نکل آئے گا؟ بہت شکریہ بادامی صاحب۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کے ناظرین جو ہیں بادامی صاحب، ان کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ خیر مبارک جی۔ یار ایسا ہے کہ انہیرنٹلی یہ جو تھا نا ٹی او آر پہ جو کمیٹی تھی، یہ اس طرح سے انہیرنٹلی فلاٹ تھی۔ میں ایک قانونی نقطہ یا اس کو سیاسی جو بھی آپ سمجھے میں رکھنا چاہتا ہوں سامنے، کہ اس بحث سے قطع نظر کہ حکومت جو ہے وہ ولنگ ہی نہیں ہے یا وہ سنسیئر نہیں ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہو، پراپر انویسٹیگیشن ہو۔ وہ اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں کہ میاں صاحب کا نام کیوں ہے اور کیوں نہ ہو اور کیوں ہونا چاہیے۔ ان چکروں میں جب میاں نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ میں اور میرا خاندان حاضر ہے، تو اس کے بعد تو مطلب ہے اس پہ اتنا زیادہ اس کو پرولونگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وہ اس کا دم نکل جائے۔ جو میں نقطے کی طرف بعد میں ہوں گا، مجھے جملہ معترضہ میں صرف 30-40 سیکنڈ دے دیں۔ لیکن اصل میں پتہ ہے کیا، جس دن خواجہ آصف صاحب یہ ابھی آئے تھے، تشریف لائے تھے، انہوں نے وہ اپنا تقریر کی تھی، اس میں جب ہماری جو آنریبل ممبر ہیں جناب میڈم شرین مزاری صاحبہ، ان کے خلاف انہوں نے گفتگو فرمائی، اس پہ بڑا لے دے ہوئی، ہم سب نے کنڈیم کیا، آپ سب لوگوں نے میڈیا میں کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اس سپیچ میں ایک نقطہ انہوں نے کی جس پہ کوئی توجہ نہیں دی۔ اچھا، اس میں خواجہ آصف صاحب نے یہ کہا تھا، شرین مزاری صاحبہ کی بات سے علاوہ ایک اور بات انہوں نے پاناما پیپرز پہ یہ بات کی تھی، آپ مت بھولئے کہ خواجہ آصف صاحب سینئر ترین منسٹر، ڈیفنس منسٹر، میاں صاحب کے نزدیک ترین لوگوں میں سے، وہ کہتے ہیں کہ پاناما پیپرز کا ایشو جو ہے عوام اس سے لا تعلق ہے، اور انہوں نے الفاظ کو اس طرح تھے کہ پیپل ہیو مووڈ آن، کہ لوگ اس کو بھول چکے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا 2 سے 4 ہفتوں میں انشاءاللہ یہ بھول بھال جائیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ So he has exposed to you basically what the government is intending۔ ٹھیک ہے نا، اندر کے آدمی کی بات تو یہ، لیکن میں جو بات کر رہا تھا یہ انہیرنٹلی فلاڈ کس طرح ہے۔ اگر وسیم بادامی صاحب پہ کوئی اعتراض ہو اور خدا نہ کرے، اور میں کہتا ہوں میرے منہ میں خاک، لیکن اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہو کہ آپ کے گلے میں پھندا پڑنے والا ہو، ہمارے رمضان کی مبارک راتوں میں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ یار؟ خود سے جا کے پھندا ڈالو گے؟ نہیں ڈالو گے نا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں نا انگلش میں کہ nobody can be a judge in his own cause۔ اس میں جب آپ نے جس پہ الزام تھا اس کی جماعت کے لوگوں کو بٹھا دیا کہ ٹی او آرز بنا دیں، تو یار کوئی پاگل ہی ہوگا جو اپنے گلے میں پھندا ڈالے گا۔ تو انہیرنٹلی فلاڈ، تو پھر اس میکینزم پر اتفاق کیوں کیا ساری جماعتوں نے بشمول تحریک انصاف کی؟ چلو ٹھیک ہے، 6 ادھر کے 6 ادھر کے، اور بنا لیتے ہیں ٹی او آرز۔
دیکھیں بادامی صاحب پھر آپ ہی بیٹھ کے نا ہمارا پوسٹ مارٹم نکال دیں گے، او جی یہ تحریک انصاف سولو فلائٹ کرتی ہے، بس تو میں آپ سے تو آپ کہہ دیں کہ آپ نے باقیوں کی وجہ سے مان لیا، یہ روڈوں پہ جاتی ہے. تو ہم نے موقع دیا حکومت کو. آج بھی عمران خان صاحب نے کہا ہے، آج بھی انہوں نے کہا ہے کہ حکومت کو موقع ہے. مطلب ابھی بھی عید بڑی دور ہے، ہمیں کوئی پیار نہیں ہے یہ روڈوں پہ جا کے ادھر بیٹھ کے دھرنے دینے. ہم کوئی روڈسٹر آپ نہیں کو ہے میرے پیار نہیں ہے، بھائی. لیکن آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے؟ بالکل جائیں گے. دیکھیں دو طرف جائے گا، یہ عدالتوں میں بھی جائے گا اور سڑکوں میں بھی جائے گا، روڈوں پہ بھی جائے گا، روڈوں پہ بھی جائے گا. اگر حکومت کے پاس وقت ہے، ان کے پاس وقت ہے لیکن ان کے پاس اخلاص نہیں ہے حکومت کے پاس. اور جب یہ معاملہ سڑکوں پر جائے گا تو آپ کے خیال میں آپ کے ساتھ ہوں گی دیگر اپوزیشن جماعتیں، یا میں اسپیسیفک پوچھتا ہوں پیپلز پارٹی ہوگی آپ کے خیال میں؟ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے. جو ہماری آج پاکستان کی حالت ہے، آپ کی پاک افواج قربانی پہ قربانی، پولیس قربانی کا بکرا بنی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، عوام کا تیا پانچا ہو گیا. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں یار بادامی صاحب، عمران خان یا تحریک انصاف یا اپوزیشن، ہم کوئی کھلنے کو چاند نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں یار اس ملک کا وزیر اعظم ہے، آنریبل ہے، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ان کی فیملی کا ان کا نام آیا ہے پاناما میں. آپ انویسٹیگیٹ اکاؤنٹیبلٹی کرنا یا انصاف مانگنا، یار یہ کوئی جرم ہے؟ وہ تو اللہ نے فرمایا تھا، نہیں جرم نہیں، وہی پوچھ رہا ہوں. لیکن آپ کے خیال میں جب آپ سب سے افضل اس جہاد ہی مقصد کے حصول کے لیے آپ کو لگ رہا ہے کہ سڑکوں پر ہی آنا پڑے گا، تو جب آپ آئیں گے تو آپ کے خیال میں ہوگی اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت ساتھ، یا آپ کے خیال میں ان کی بھی کچھ اس طرح کی باتیں پھنسی ہوئی ہیں، ان کی بھی اس طرح کی گوٹ پھنسی ہوئی ہے کہ بالآخر ان کی بھی کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جائے گی آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ابھی تو جس نقطے پہ ہم اکٹھے ہیں اس پہ تو ہیں، لیکن اگر بات سوئس اکاؤنٹس کی طرف جاتی ہے، میں صاف بات کروں گا، اور وہاں پہ وہ پیچھے ہوتے ہیں تو عوام کے سامنے سب دیکھیں اگر ہم پیچھے ہوتے ہیں تو ایکسپوز ہوں گے نا. عمران خان کے آف شور اکاؤنٹ کی بات ہوئی، خان صاحب نے کہا یار یہ اس بات میں ہی پورا مسئلے کا کلیہ ہے، حل ہے اس کا، کہ جن ٹی او آرز کے سامنے میاں صاحب کا احتساب ہو، اس کے سامنے عمران خان کا بھی ہو. یہ خان صاحب نے خود کہا ہے. اس کے بعد تو مطلب ہے کہ اس سے میں اگر تحریک انصاف والا ہوں تو میرے لیے ظاہر عمران خان سب سے محترم ہے سیاسی لیڈرز میں سے، تو اگر میرے لیڈر کا احتساب ہو تو پھر زرداری صاحب کا بھی ہو، مولانا صاحب کا بھی ہو، پھر عثمان دیار ولی کا بھی ہو، پھر کسی جج کا بھی ہو، اور جرنیل کا بھی ہو. علی بھائی اوہو اچھا جرنیل کا بھی ہو، لیکن سب سے پہلے میاں صاحب. صحیح ہے. علی بھائی آپ کے خیال میں ویسے زرداری صاحب کا دامن صاف ہے یا ہے کرپشن کے معاملات ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں؟ نہیں میں اس کیمرہ میں آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں ظاہر ہے. میں آپ کو پتہ بتاتا ہوں، ذرا یہ راستے میں آتے ہوئے ذرا تخت لاہور میں میاں شہباز شریف صاحب سے پوچھتے ہیں. بھائی ان کا تو وہی کہتے تھے نا وہ پیٹ پھاڑ دوں گا، انہوں نے تو بتا دیا نا، انہوں نے تو بتا دیا. اور ان کا ہم نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ بڑی ان کو دیر سے بات یاد آئی. کل تک الیکشن سے پہلے کہتے تھے کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پھر اپنے الفاظ واپس لیے، آج دوبارہ یاد آیا، تو ان کی تو بات ہو گئی. آپ بتائیں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا دامن صاف ہے یا ہے کوئی کرپشن کا معاملہ ہے زرداری صاحب کا؟ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان پہ جو الزامات ہیں زرداری صاحب پہ کہ پاکستان سے باہر سوئس اکاؤنٹس میں ان کے وہ ہیں، ان پہ اونس آف پروف ہے کہ وہ ڈس پروف کریں کہ وہ اس میں وہ کلین ہے. میں سمجھتا ہوں بالکل الزامات موجود ہیں. میرے پاس کوئی ثبوت میری جماعت کے پاس نہیں ہے، لیکن جو میڈیا میں باتیں چلی ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے چل رہی ہیں، مسٹر 10% سے لے کے اور آج تک جتنی باتیں چلی ہیں، زرداری صاحب پہ الزامات آپ کے خیال میں ٹھیک ہے غلط ہے؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. خیال کیا ہے، الزامات ٹھیک ہے غلط ہے زرداری صاحب کی ہونی چاہیے؟ علی بھائی آپ کا خیال کیا ہے کہ زرداری صاحب پر الزامات ٹھیک ہیں یا غلط ہیں؟ یار میرے خیال کی بات نہیں ہے، بات ثبوتوں کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب عمران خان نے خود کو آفر کر دیا اور یار ثبوت تو دیکھیں نا، دھاندلی کے بھی نہیں تھے. آپ نے اس سے پہلے الیکشن کو دھاندلی قرار دیا، پھر جوڈیشل کمیشن بنا. اس کے بعد آپ تو کہتے تھے نا کہ ہم تو کنونسڈ ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن ٹھیک ہے چلو جوڈیشل کمیشن وغیرہ بنا دو. نواز شریف صاحب کے بارے میں اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم تو کنونسڈ ہیں کہ کرپٹ ہیں باقی، اور تو آپ زرداری صاحب کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے رہے یار. میں آپ کو آپ کے مطلب کی تھوڑی سی بات کہہ دیتا ہوں جس پہ آپ ذرا اس کو پھر آگے چلائیں گے. میں سمجھتا ہوں جتنی باتیں چلی ہیں ان کے خلاف بہت عرصے سے، تو ظاہر ہے where there is smoke there is fire. اچھا چلیں علی بھائی ایسا کر لیں، شاہد لطیف صاحب کی طرف جانے سے پہلے کہ آپ مجھے آپ سے یہ پوچھ لوں کہ آپ کا دل کیا کہتا ہے زرداری صاحب کے بارے میں، تو بتا دیں. معصومانہ سوال رمضان کی راتوں میں کہ وہ ہے کرپشن کا معاملہ ہے. دل کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں دل کی بات. لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی لازم ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو میں نے تو میرے بھائی کہہ دیا نا،
جب 20-30 سال سے بھی بات چل رہی ہے تو بات ہوتی وہی ہے, کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انویسٹیگیشن ہو جائے نا, صحیح ہے, ہو جائے, بینکس بھی خود دیکھ لیے جائے نا, ٹھیک ہے, سب کچھ سب کا ہو جائے نا. ٹھیک ہے, چلو سب کا ہو جائے. نو ہولی کاؤز, نو ہولی کاؤز. ٹھیک ہے شاہد لطیف صاحب, ذرا ہم یہ دفاعی معاملات میں تو کریں گے بعد میں بات, لیکن آپ بھی وہاں بیٹھے ہیں اسلام آباد میں اور یہ ساری ڈیولپمنٹس دیکھتے ہیں, آپ کا ویسے کیا خیال ہے ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پہ؟ اس سے نکلے گا کیا؟ ہر سڑک پہ ہر بندہ یہی پوچھتا ہے ہم سے, جی آپ کا کیا خیال ہے ٹی او آرز اور پیناما کا بنے گا کیا, پیناما سے نکلے گا کیا؟ میں یہ سوال اگر آپ سے پوچھوں کیا جواب ہوگا آپ کا؟ دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایک ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے اور بار بار اپوزیشن کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت کا رویہ جو ہے وہ کوئی کوآپریٹو نہیں ہے, تعاون نہیں ہو رہا, اور جو ٹی او آرز جس فارم میں اپوزیشن چاہتی ہے حکومت اس طرف نہیں آ رہی. اور شروع سے بھی یہی نظر آ رہا تھا جب ٹی او آرز اتنے پھیلا دیے حکومت نے کہ جی قرضے والوں کے بھی, ٹیکس والوں کے بھی, اور کہا کہ 1956 سے جو ہے تب سے شروع ہو جائیں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اس کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے اس حد تک کہہ دیا کہ جی ہم تو انویسٹیگیٹو ایجنسی ہی نہیں ہیں, جبکہ حکومت چاہ رہی تھی کہ آپ کا ایک جوڈیشل کمیشن بنے. تو پہلے دن سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ رویہ جو ہے وہ حکومت کا اس طرح ہے. اور آپ کو اگر یہ ڈیڈ لاک سسٹین ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ الٹیمیٹلی یہ سڑکوں کی طرف مجھے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, کنفرنٹیشن کا معاملہ ہے, اور سڑکوں پر اپوزیشن کی ایک بڑی جماعت آئے گی, اپوزیشن کی کئی پارٹیز آئیں گی. نہیں, ابھی تک تو پی 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 جو ہے وہ ساتھ شامل ہے, مجھے نہیں معلوم کہ آخر میں کیا وہ واقعی ساتھ دیتے ہیں یا نہیں, مگر جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے وہ تو ڈٹرمنٹ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالات ہیں وہ سڑکوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ کوئی ملک کے لیے اچھی چیز نہیں. آپ کے خیال میں گورنمنٹ تب تک مجبور کرے گا, پھر کیا ہوگا؟ سڑکوں پر آ جائیں گے, پھر کیا ہوگا؟ نہیں, سڑکوں پہ آنے سے تو پھر دیکھیں نا اشتعال انگیزی والی باتیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو پھر یہ حالات آپ کے کنٹرول میں تو نہیں رہتے نا. میں نہیں سمجھتا کہ ملک کے لیے اچھی چیز ہے. اس وقت جو ہمارے حالات ہیں وہ تو تقاضا کرتے ہیں اس بات کا کہ بھی ہوا تھا نا, اور 126 دن تک روزانہ لوگ آتے رہے, تو اس سے کیا فرق پڑا کوئی؟ نہیں, فرق تو دیکھیں نا, حکومت نے بعد میں آج تک کہتی ہے کہ جی اس سے اتنا نقصان ہوا, حکومت کا کاروبار صحیح نہیں چل سکا, ملک میں نقصان ہوا. بالکل حکومت کی ساری توجہ جو تھی وہ پھر اسی دھرنے کی طرف چلی گئی, تو کیا ہم ان چیزوں کے متحمل ہو سکتے ہیں دوبارہ؟ اب بھی اگر کوئی سڑکوں پر آیا تو بس اسی طرز کا نقصان ہوگا جیسا دھرنوں کے نتیجے میں ہوا تھا, یا آپ کے خیال میں اس سے زیادہ کچھ ہوگا یا اس سے بھی کم؟ یہ دیکھیں, جب آپ اس طرح سڑکوں کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ عوام کا رجحان کیا ہے, عوام کا رویہ کیا ہے, اور یہ کس حد تک معاملے, اگر اور خاص کر اگر زیادہ جماعتیں اس میں شامل ہوتی ہیں تو پھر یہ حکومت اس کو کیسے مینیج کرے گی؟ ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار تو یہی تھا کہ جی یہ پارلیمنٹ میں جیسے معاملہ چل رہا تھا اس کو بیٹھ کر ٹی او آرز کا فیصلہ ہوتا, اس کی چھان بین جیسے ہونی چاہیے, جیسے دنیا میں ہوئی ایسے ہونا چاہیے تھی. چلیں سر, میں معاملات آپ اس طرف لے جا رہے ہیں. سلیم بخاری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, لیکن ایک انتشار کی طرف جا رہے ہیں. رائٹ, میں بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب سے آغاز کروں گا. سوال یہ چھوڑے جاتا ہوں, عری صاحب کے خیال میں کیا عوام کا اس وقت مزاج اور موڈ ایسا ہے کہ اگر ایک لیڈر عمران خان یا دو لیڈرز عمران خان پلس بلاول بھٹو زرداری صاحب یا 3 لیڈرز کوئی بھی فور دیٹ میٹر عوام کو کہیں کہ جناب یہ اب اس حکومت نے جو وہ انتہا کر دی ہے ہر چیز کی, اور یہ دیکھیں پیناما میں خود ملوث ہیں, لیکن دیکھیں ٹی او آر بھی ہماری مرضی کے نہیں بناتے, اور اب پانی سر سے گزر گیا ہے, سب سڑکوں پر آؤ, تو کیا عوام آئے گی سڑکوں پر؟ اور اگر آئے گی تو اس شدت کے ساتھ آئے گی کہ حکومت کی ناک میں دم ہو جائے, یا کیا ہوگا؟ یہ بریک کے بعد سلیم بخاری صاحب سے پوچھوں گا. سلیم بخاری صاحب السلام علیکم, آداب عرض ہے. جی وعلیکم السلام تسلیم. سر بتائیں کیا یہ لگ رہا ہے آپ کو, پہلے 2 باتیں, ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے سڑکوں پہ آنے کی کال دیں گے, اگر دیں گے تو کون, عمران خان یا عمران خان اور پیپلز پارٹی, اور اگر ایسا ہوگا تو اس وقت عوام کا موڈ کیا ہے, کس حد تک سڑکوں پر آئے گی اور کس حد تک پریشانی پیدا کر سکتی ہے حکومت کے لیے؟
اگر آپ اجازت دیں مجھے تھوڑا سا کامنٹ میں پہلے ہونے والی گفتگو پہ کر لوں. کر لیں سر کر لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, علی محمد خان صاحب, بڑا پیار ہے مجھے ان سے, بڑے پروگراموں میں ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی ہے. ایک تو آپ اپنے آرکائیو والوں سے اگر ریکویسٹ کر لیں, انہوں نے کہیں دھرنوں کے اوپر پیپلز پارٹی کے بارے میں جو گفتگو عمران خان اور ان کے ساتھی کیا کرتے تھے, اگر وہ آپ سنوا دیں ان کو تو بہت کام آسان ہو جائے گا. لیکن چور ڈاکو خورشید شاہ جس کے پیچھے اب عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے گئے تھے وہ آپ کو بھی یاد ہوں گے, مجھے تو خیر اچھی طرح ابھی تک یاد ہے. مجھے ایک ہی یاد ہے, سارے ولی اللہ بن گئے ہیں. مجھے ایک یاد ہے, انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو چاہیے کہ اپنا ترجمان پرویز رشید کے بجائے خورشید شاہ کو رکھ لے, اس لیے کہ خورشید شاہ کے ہوتے ہوئے نواز شریف کو پرویز رشید کی کیا ضرورت ہے. یہ یاد ہے مجھے, باقی بھول گیا ہوں. وہ میں کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ اس وقت بھی پیپلز پارٹی کے بارے میں جو الزامات لگائے گئے تھے, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی تھی, وہ الزامات بالکل ٹھیک تھے. آج بھی 6 بلین سے لے کے کنٹیکنا اور وہاں سے لے کے ڈائمنڈ کا ہار اور پھر سرے محل, سب کی گفتگو ریکارڈ کے اوپر ہے. کوئی کہیں سے جا کے چرا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے ساتھ مل کے اگر یہ احتساب کرنے چلیں گے تو بس اللہ ہی حافظ ہے ان کا. وہ جو ان کے اپنے ساتھی کہتے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی سے کوئی توقع نہیں ہے زیادہ دور جانے کی, یہ ان کا بخار جلدی اترنے والا ہے. یہ میں بتا رہا ہوں آپ سے. لیکن بخاری صاحب کیا یہ بھی فیکٹ نہیں ہے کہ جب خان صاحب کنٹینر پہ کھڑے تھے تب ہم سبھی کہتے تھے کہ عمران خان کی غلط حکمت عملی کی پیک کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہے اپوزیشن کی جماعت, پھر بھی اپوزیشن کی جماعتوں سے بھی لڑ پڑا ہے اور اکیلا کھڑا ہو گیا ہے, حکومتیں ایسے تھوڑی ہلائی جاتی ہیں. یہ بھی تو تجزیہ ہوتا تھا نا. پھر دیکھیے, جہاں تک عمران خان کے احتساب کا بات کرنے کی بات ہے, اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ شاید اس لیے کہ وہ خود نیٹ اینڈ کلین آدمی ہے, اسی لیے اتنی اونچی آواز سے احتساب کی بات کرتے ہیں. میں صرف یہاں یہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ احتساب کی بات اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو فیئر ہونا چاہیے. آپ چوروں کے ساتھ مل کے احتساب نہیں کر سکتے. یہ دوگلا پن ہے, یہ ڈویلٹی ہے, یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ایک تو یہ بات میں ریکارڈ میں رکھنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی آف شور کمپنی تھی, کسی کی نہیں تھی, جن کی تھی, کبھی کسی نے اعلان کیا تھا پہلے یہ شور مچنے سے پہلے کہ ہاں جی میری بھی ہے, پہلے سے کسی نے نہیں کہا. جب ان کے نام آ گئے اس کے بعد ساروں نے ماننا شروع کر دیا. میں ایز اے پاکستانی یہ سمجھتا ہوں کہ جس کی بھی تھی, چاہے وہ پرائم منسٹر ہے, اس کا سب سے پہلے احتساب ہونا چاہیے. لیکن جن کی تھی ان کا بھی ہونا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جی آپ پرائم منسٹر کا احتساب تو شروع کر دیں, ہمیں ذرا چھوڑ دیں. یہی وہ بات ہے جس کے اوپر سوئی پھنسی ہوئی ہے اس وقت. حکومت کہتی ہے کہ جی ہم صرف نواز شریف کا نہیں ہونے دیں گے. وہ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ بس وزیر اعظم صاحب سے شروع کر لیں. پھر یہ تو نہیں کہتے کہ ختم بھی ان پہ کریں, کہتے شروع صرف وزیر اعظم سے کر دیں. تو یہ بات تو جائز نہیں ہے. علی محمد صاحب نے بھی یہی کہا کہ شروع وزیر اعظم سے کریں. ہے اگر تو وسیم آپ جا رہے ہیں فیکٹس اور ریالٹیز پر, تو جنہوں نے پہلے ملک لوٹا تھا ان کا سب سے پہلے ہونا چاہیے. یہ تو لاسٹ کم فرسٹ گو تو ایک عجیب و غریب فلسفی ہے. لیکن اینی وے, جو آپ کا بنیادی سوال ہے. اچھا, لیکن سر یہ اس سوال پہ آنے سے پہلے اگر میں اس پر ایک کامنٹ لے لوں کہ علی محمد خان صاحب, یہ جس کو سلیم بخاری صاحب نے ایک ڈویلٹی سے تعبیر کیا ہے, وہ ایک سوال تھا نا جو لوگ کرتے ہیں کہ بھائی مطلب پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف, مطلب یہ تو دیکھیں نا, اب آپ سمجھتے تو گئے ہو کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں علی محمد خان صاحب, اور آپ لوگ ساتھ ہیں ان کے. دیکھیں, ایک پہلی بات اللہ کی شان ہے نا علی بھائی, پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم بخاری صاحب کا میں ممنون ہوں, انہوں نے کچھ اچھے کلمات ادا کیے. بخاری صاحب ہمیشہ رہنمائی فرماتے ہیں اور ان کی بات اچھی ہے کہ کلاس ہی سب کی لیتے ہیں, چاہے پی ٹی آئی ہو یا پیپلز پارٹی یا جو بھی ہو. دیکھیں, ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ اللہ نہ کرے, دیکھیں آپ کو پتہ ہے, بخاری صاحب کو پتہ ہے عمران خان زندگی میں سب کچھ کر سکتا ہے, مکمکہ نہیں کر سکا. تو مکمکہ تو سر کوئی نہیں ہے. جو آدمی اپنے آپ کو خود آفر کرے نا کہ میرے گلے میں پھندا ڈالو, اس کسی اور کی گلے کی کیا پرواہ. تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک نقطے پہ اکٹھے ہیں کہ ملک میں احتساب کا آغاز میاں صاحب سے ہو, کیونکہ وہ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہیں. اس کے بعد چاہے if the buck stops in زرداری صاحب ہاؤس اور in مولانا صاحب ہاؤس اور in بنی گالا, عمران خان اور we don't care. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اچھا علی بھائی ذرا ایک لمحے آپ کو روکتے ہوئے نا, میں نے وہ بخاری صاحب نے کہا تو آرکائیو تو میں نے کہا ذرا ایک چلا ہی دیتے ہیں, ذرا سنا دیتا ہوں میں, پھر آپ سے بات جاری رکھتا ہوں. عمران خان صاحب اباؤٹ خورشید شاہ, ذرا سن لیں, سب سن لیں. خورشید شاہ جو اپوزیشن لیڈر ہے, خورشید شاہ میری درخواست ہے کہ آپ مہربانی کریں اپوزیشن لیڈر نہ بنے, نواز شریف کے پرائیویٹ سیکٹری بن جائے, وہ زیادہ بہتر ہے.
اچھا علی بھائی، یہ درخواست قائم ہے آج تک یا بس یہ اس وقت کے لیے تھی، محدود مدت کے لیے تھی یہ درخواست؟ خورشید دیکھیں، خورشید شاہ جو ہیں وہ ایک ایسے کردار ہیں ہماری سیاست کے کہ وہ ہر آدمی کا دل رکھتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ عمران خان صاحب کی بات وہ بلا چکے ہوں گے. وہ جلسے میں بات ہوئی تھی. آپ بلا چکے ان کی بات، یعنی ان کو چھوڑیں، آپ بلا چکے ہیں بات کی نہیں؟ جو ہے اب کے اور اس کے وقت کے حالات میں کافی فرق ہے. ہم پہ یہ کہا جاتا تھا کہ آپ سولو فلائٹ کرتے ہیں اور آپ اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ لے کے نہیں چلتے، تو ہم نے کہا چلو اس دفعہ ان کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ویسے علی بھائی یہ مکافات عمل تو نہیں کہ کل تک آپ انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ نواز شریف کے ترجمان بن جاؤ، اور آج وہ آپ کے ترجمان بنے ہوئے ان دا سینس کہ اپوزیشن لیڈر وہ ہیں، خان صاحب پیچھے کھڑے تھے، خورشید شاہ صاحب ترجمانی کر رہے تھے اپوزیشن کی، یعنی کہ عمران خان صاحب کی مکافات عمل. نہیں میرے بھائی، ہمارے ترجمان ایک ہی ہیں. اچھا، ہماری پارٹی میں پتہ ہے خوبی کیا ہے، ہمارے خان صاحب ون مین آرمی ہے، وہ لیڈر بھی ہیں اور ترجمان بھی خود ہیں. تو خان صاحب خدا کے لیے اس کو ڈکٹیٹر تو نہ بنایا علی یہ محمد. خوبی ہے یا ڈکٹیٹرشپ ہے یار کہ ایک ہی آدمی سب کچھ ہو؟ دیکھیں خان صاحب کی تو یہ بات تو ہے نا کہ وہ جو دل میں ہے وہ منہ پہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی وہ ڈبل پالیسی نہیں ہے کہ خود آرام سے بیٹھ کے لوگوں سے جو ہے تو وہ جو بات ہے وہ خود کر دیتے ہیں. اب کل کو اگر نون والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے لیڈر کی خوبی ہے کہ وہ پارٹی ترجمان بھی ہے، وہ وزیر خارجہ بھی ہے، وہ سب کچھ ہے، شہباز شریف صاحب کی خوبی ہے کہ وہ ساری سب کچھ ہیں، اکیلے سب کچھ ہیں، تو یہ تو ہے کوئی یہ خوبی ہے یا خامی ہے؟ نہیں. دیکھیں عمران خان آپ کو پتا ہے ہماری جماعت بنی ہی انصاف کے نام پہ ہے. اکاؤنٹیبلٹی ہماری بنیاد ہے ہماری جماعت کی، اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی ہمیں یہ اس سے خوف دلانے کی کوشش کرے نا بادامی صاحب کہ ہم اکیلے رہ جائیں گے، فلانا ہو جائے گا، یہ تو ہم تو ہیں ہی اکیلے میرے بھائی، 20 سال سے اکیلے ہیں ہم. ان لوگوں میں مس فٹ ہیں، اسٹیٹس کو میں مس فٹ ہیں. دیکھیں ہم اکیلے تب ہوں جب ہم غلط ڈیمانڈ کر رہے ہوں، اوپر ہمارے ساتھ اللہ ہے، پیچھے عوام ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں یار، اللہ کی زمین پہ انصاف کا نظام قائم کرو، اس میں جو ہمارے ساتھ جائے گا وہ ہمارا بھائی ہے، جو نہیں جائے گا وہ بھی ہمارا بھائی ہے. بخاری صاحب ٹھیک ہے، بخاری صاحب میں آؤں گا یہ شاہد لطیف صاحب کی طرف، لیکن پہلے آپ یہ بتا دیں کہ وہی جو میں نے سوال پوچھا تھا، عوام کس موڈ میں آپ کے خیال میں، عوام کا کیا موڈ ہے یہ بتائیں. میں آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو تکرار ہے نا کہ پرائم منسٹر کا احتساب سب سے پہلے ہونا چاہیے، تو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی پرائم منسٹر ہی تھے نا، اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے. دوسری بات اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیے جی وہ تو ہیں، میں نے تو حاکم وقت سے اگر شروع ہو جائے اس میں کیا برائی، اچھی بات ہے نا. گزارش یہ ہے کہ جو ہم نے دھرنوں کے بیچ کراؤڈ کا سسٹین کرنا دیکھا تھا وہ تحریک انصاف کا ورکر نہیں تھا. لیٹ اس بی آنسٹ اباؤٹ اٹ. وہ پیٹ کے لوگ تھے، اور پیٹ کے اندر بھی وہ جو علامہ عباس صاحب ہیں، ان کے جو وہ شیعہ ایکٹیوسٹ تھے وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے رہے، سسٹین کیا انہوں نے. جو کراؤڈ یوتھ کا ہے، جو تحریک انصاف کا ہے، بہت بڑا کراؤڈ ہے. جلسوں میں آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، لیکن وہ سڑکوں کے اوپر بیٹھ کے سسٹین نہیں کریں گے. یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں. اس لیے یہ توقع رکھنا کہ تحریک انصاف اگر باہر نکلے گی تو وہ اتنا بڑا بوجھ ہوگا نواز شریف پر کہ اس کے پریشر کے تلے آ کے وہ بھاگ جائیں گے یا چھوڑ دیں گے یا حکومت ٹاپل ہو جائے گی، یہ تو جائے بھول. اس لیے کہ اس کے لیے بہت ہارڈ کور سسٹین کرنے والے ورکرز کی ضرورت ہوتی ہے، جو ابھی تحریک انصاف کو تیار کرنے. اب شاہد لطیف صاحب، آپ بخاری صاحب کی اوپینین سے کتنا ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں 2-3 پوائنٹس ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو ڈسکشن ہے اس کے 2-3 پہلو جو ہیں وہ غور طلب ہیں. مثلاً پچھلے دھرنے کی آپ نے مجھ سے بھی بات کی. پچھلے دھرنے اور اس مرتبہ اگر یہ دھرنے ہوتے ہیں اور یہ باقاعدہ احتجاج ہوتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دھرنوں میں ساری اپوزیشن کس کے ساتھ تھی؟ حکومت کے ساتھ تھی نا. حکومت کو لہٰذا اس سے طاقت ملی، اور اپوزیشن ادھر بیٹھ کر جو آپس میں پارلیمنٹ میں سیشنز ہوئے اس کے اندر وہ کہتی رہی کہ ہاں جی حکومت ہے تو غلط، مگر ہم جمہوریت بچانے آ گئے ہیں، جمہوریت کو ٹھیس پہنچے گی. آج حالات تو وہ نہیں ہیں. اب کھلم کھلا جو اپوزیشن ہے وہ بات نہیں کر رہی جو حکومت کر رہی ہے. حکومت کے ساتھ اپوزیشن نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات کی میں کسی حد تک اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، مگر کسی حد تک مجھے اختلاف بھی ہے کہ جی صرف تحریک انصاف جو ہے وہی باہر آئے گی. پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک اپوزیشن کی کچھ پارٹیز ان کے ساتھ ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں یہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، اور یہ کون یہ گارنٹی دیتا ہے کہ پھر سے طاہر القادری صاحب جو ہیں وہ کیا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں مل سکتے؟
کیا وہی سینیریو پھر سے کریٹ نہیں ہو سکتا؟ آپ کو لگتا ہے مل جائیں گے؟ اور عوام جو ہیں پچھلی مرتبہ میرا خیال ہے نہیں اب نہیں ملیں گے، میں سمجھتا ہوں اس لیے کہ پچھلی دفعہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ فوج تھی پیچھے عمران خان کے. نہیں بخاری وہ دیکھیں وہ تو کہنے کی باتیں ہیں نا سلیم صاحب، بہت ساری وہ تو کہنے کی باتیں ہیں، اس لیے ان ساری چیزوں پہ یہ حتمی فیصلے ہم نہ دیں، ہیں کہنے کی نہیں، یہ سینیریو ہے پرسیپشنز اور پرسیپشنز ہوتی ہیں نا جی، جب کہتا ہے کوئی تو پرسیپشن ہی ہے نا، میں بھی تو پرسیپشن ہی کی بات کر رہا ہوں نا، کہنے کا مطلب ہے پرسیپشنز ہیں، اور کتنی پرسیپشنز آج تک ٹھیک ہوئیں وہ تو اگر اس وقت واقعی کوئی انوالو تھا تو پھر یہ ان کے اٹھنے کیوں دیا؟ یعنی وہ کو کہتا ہے جی کہ اتنے پیسے لے کر چلے گئے، وہ جی اتنا اس کے اوپر لگا دیا گیا، یہ ساری پرسیپشنز ہیں، یہ تو افواہیں ہیں جو ارد گرد سرگرم رہتی ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی پرسیپشنز کی بات کر سکتے ہیں. پیچھے نہیں تھا آپ کے خیال میں شاہد لطیف صاحب؟ نہیں مجھے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس وقت پیچھے تھا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ آج سے بھی ابھی جو باتیں شروع ہو گئیں کہ کون ہے جو اس کو لانے جا رہا ہے، جو حالات اس وقت واقعہ ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. یہ معاملہ تو لیکس سے شروع ہوا ہے نا، پاناما لیکس، تو اس کے پیچھے کون ہے بتائیے؟ وہ تو ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، کیونکہ صرف پاکستان میں نہیں ہوا معاملہ اور تو کسی سیاسی پارٹی نے نہیں کیا. الیکشن میں دھاندلی سے شروع ہوا تھا نا، اور اس کے نتیجے میں جوڈیشل کمیشن نہیں وہ لوکل تھا نا، گورنمنٹ کو دے دی. دیکھیں نہیں وہ لوکل تھا، وہ فینومینا لوکل تھا، یہ لوکل نہیں ہے، یہ بین الاقوامی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط ثابت ہوا نا، جس کی بنیاد پر ساری کہانی بنی گئی، چونکہ جوڈیشل کمیشن نے کہہ دیا کہ بائی اینڈ لارج. نہیں میں نہیں سمجھ رہا کون سی آرگومنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ثابت جس کی بنیاد پہ سارے دھرنے کا معاملہ شروع ہوا کہ جناب یہ ایک آدمی تھا خلیل الرحمان رمدے، ایک آدمی تھا افتخار چودھری، ایک آدمی تھا نجم سیٹھی، اس نے 35 پنچر لگائے، اس نے 36 وہ لگائے. نہیں انہوں نے اچھا نہیں میں اس طرح کسی کی سپورٹ یا اسپیسیفک آرگومنٹ پہ نہیں جاتا، پر 4 حلقوں کی بات کی تھی، اس میں سے الٹیمیٹلی 3 حلقے غلط نکلے نا. جب آپ نے وہ سارا معاملہ آگے چلایا تو آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں وزن نہیں تھا یا جان نہیں تھی. وہ وقت نے بتایا کہ 4 میں سے کم از کم 3 حلقے تو کیس جو تھے وہ ان کی بات سچ نکلی. نہیں لیکن اب آپ اس دلیل کو زیادہ اہم مانتے ہیں یا خود اس دھاندلی کی وجہ سے جو جوڈیشل کمیشن بنا اس نے جو خود کہا کہ نہیں صاحب جن معنوں میں آپ کہتے ہیں کہ دھاندلی ان معنوں میں نہیں ہوئی وہ دلیل زیادہ قوی مانی جائے گی؟ نہیں دیکھیں نا، جوڈیشل کمیشن جو بنے وہ تو آج تک مذاق ہی ہوتا رہا نا. جوڈیشل کمیشن تو ماڈل ٹاؤن کا بھی بنا تھا، ایک سنگل مین، اور جو جج صاحب کا جو بنا تھا اس کے ساتھ کیا ہوا؟ جسٹس پھر اگلا جوڈیشل کمیشن بنایا گیا. صحیح ہے، ٹھیک ہے جی بالکل ٹھیک ہے. چلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کو بھی آپ اس طرح اوتھینٹک نہ کہیں، کیونکہ جوڈیشل کمیشن کی ہماری ہسٹری کو بہت زیادہ کوئی سالڈ نہیں ہے. خان صاحب نے اوتھینٹک کہا تھا، ہم نے بھی اوتھینٹک کہا، انہوں نے کہا تھا ہم مانیں گے، میں نہیں سمجھتا انہوں نے الزام واپس. ٹھیک، میں ایک بریک لینے کے بعد اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ اب یہ طاہر القادری صاحب کی آمد کیا یہ کوئی ایک نیا کوئی معاملہ کھڑا کر سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے، نئی مشکلات، یا کیا ہوگا؟ ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں اور کنکلوڈ کریں گے. اب چونکہ یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے اور ابھی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی، اور ہم نے ویسے بھی اس پہ بات کرنی تھی، تو ہم ذرا یہ طاہر القادری صاحب کے معاملے پر تو بات ہوتی رہے گی اس آنے والے دنوں میں بھی، کل بھی ہوگی. ذرا میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں اسٹارٹنگ فرام یو شاہد لطیف صاحب، کہ یہ جو معاملہ ہے پاک افغان بارڈر کا، ابھی آپ نے دیکھا جب ہم پرائم میں بریک پر بھی گئے تو یہی بریکنگ نیوز تھی کہ پھر وہاں پر فائرنگ کا واقعہ ہوا ہے. یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے پاکستان افغانستان کے درمیان؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل سینیریو کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اس وقت پاکستان ایک بہت بڑے حملے کی زد میں ہے. 2 حصے ہیں جن کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے، ایک تو ہمارے داخلی معاملات اور ایک ہمارے خارجی معاملات. اس وقت جو خارجی لیول پر معاملہ چل رہا ہے اس کے مطابق پاکستان کو انسرکلمنٹ، آئسولیشن اور ڈی اسٹیبلائزیشن، یہ 3 فیکٹرز ہیں میں سمجھتا ہوں جن کا جائزہ ہمیں بہت قریبی طور پر لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے جو روایتی دوست ہیں ان کو کس طرح پاکستان سے علیحدہ کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اور کسی حد تک اس میں جو کر رہے ہیں ان کو کامیابی بھی ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہمیں ناکامی ہو رہی ہے اور ایران، اس کا مطلب یہی ہوا نا
بالکل ہماری جو خارجہ پالیسی ہے، گو پچھلے دنوں سرتاج عزیز صاحب بیٹھے اور انہوں نے کہا جی جب ہم حکومت میں آئے تو ہم نے تو سفارت خانوں کو کہا کہ کیسے ہمارے جو دوست ملک ہیں اور ہمارے ارد گرد جو ملک ہیں ان کو کیسے ہم نے اپنے اچھے تعلقات بنا کر اپنے قریب لانا ہے. دیکھیں پالیسیز جو ہیں ان کے نتائج کے طور پر یہ ہم بتا سکتے ہیں نا کہ آپ کی پالیسیز ٹھیک ہیں یا نہیں. اس طرح جو شعبے ہیں ان کی کارکردگی کی بنا پر بتا سکتے ہیں کہ وہ کامیاب ہیں یا نہیں. اب کیا یہ کوئی راز ہے کہ پاکستان میں خارجہ پالیسی بالعموم اور افغان، امریکہ اور بھارت پالیسی بالخصوص کتنی منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور کتنی کہیں اور ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ جو ڈیبیٹ ہے نا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ اتنی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی کہ پھر کچھ میں پوائنٹس دوں گا، کچھ آپ پوائنٹس دیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل میں اگر آپ خارجہ پالیسی کے بارے میں اس کو اہمیت دیتے تو کم از کم آپ کے پاس وزیر خارجہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں؟ صحیح ہے. آپ کے پاس وزیر دفاع ہے یا نہیں؟ آپ اور خارجہ کے جو شعبے ہیں یہ اتنے بڑے شعبے ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مسائل اس وقت ان دو شعبوں سے ریلیٹڈ دیکھیں نا، میں اور ان دونوں شعبوں کے وزائر نہیں ہیں. وزیر دفاع صاحب تو یہ نہ کہیں وزیر دفاع ہے نا تو کتنا با اختیار ہے. یعنی میں اب کیا بتاؤں، آپ نے پارٹ ٹائم وزیر دفاع رکھا ہوا ہے نا. کتنی مرتبہ گئے ہوں گے؟ آپ نے پارٹ ٹائم وزیر دفاع رکھا. کتنی مرتبہ گئے ہوں گے خواجہ آصف صاحب کے خیال میں؟ میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے پارٹ ٹائم وزیر دفاع رکھا. یہ کیوں؟ آپ اپوائنٹ تو پراپر وزیر دفاع کرتے، آپ وزیر خارجہ کو اپوائنٹ تو کرتے. یہ کون سا ملک ہے جہاں وزیر خارجہ اور وزیر دفاع نہیں ہوں گے؟ اپوائنٹ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحیح اپوائنٹ کرو، تو پھر مطلب لکھ کر دے دیا جائے سول حکومت کو کہ بھائی اس کو لگا دو اور اس طرح کر لو؟ نہیں یہاں تو اپوائنٹ ہے ہی نہیں، آپ نے کیا ہی نہیں. اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ ہم جس ڈسکشن میں جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے چلیں وہ ایک سول ملٹری ہم ڈیبیٹ میں چلے جائیں گے تو الگ ہو جائے گا. اب بس پہ آپ فائنل کامنٹی کریں گے اس پہ کرنا کیا چاہیے؟ میں ایک چھوٹا سا سوال کر دیتا ہوں آپ سے کہ یہ جو یمن والا معاملہ تھا یہ کہاں ڈسکس ہوا تھا؟ پارلیمنٹ میں ہوا تھا نا. سلالہ پہ جب اٹیک ہوا تھا تو وہ کہاں ڈسکس ہوا تھا؟ وہ آپ نے 11 نکاتی جو ایجنڈا بنایا تھا کیا اس کو سب نے فالو کیا تھا یا نہیں؟ کسی نے انٹرفیئر کیا؟ وہ بہت ساری مثالیں ہیں. مگر وہی بات ہے کہ ہم جہاں کہیں فیلئر ہوتا ہے پھر ہم اس طرح کی چیزوں کی آڑ لیتے ہیں کہ جناب ہمیں کرنے نہیں دیا جاتا. بھائی آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. ٹھیک ہے علی محمد صاحب اور بخاری صاحب، بس کوئی سوال نہیں کر رہا، 2 منٹ ہیں، 1.5 منٹ ہے، کنکلوڈ کر دیں. بخاری صاحب سٹارٹنگ فرام یو سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کچھ بھی افغانستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ بھی بھارت کر رہا ہے، جو کچھ مودی صاحب کر رہے ہیں، یہ سارا ہم جوں سی پیک کی طرف قریب ہوتے جا رہے ہیں، جوں چائنا سے دوستی ہماری جو ہے وہ واضح ہوتی جا رہی ہے. یہ اتحاد ثلاثہ کے پیٹ میں درد جو ہے امریکہ، بھارت، اسرائیل، وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. چیف نے امریکن ڈیلیگیشن کو پہلی دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو باتیں کہی ہیں، وہ سویلین قیادت نے بھی اب اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا غور کر کے انہوں نے بھی اپنی زبان سے وہی کچھ کہا ہے کہ بھائی جب آپ کو ہماری ضرورت ہوتی تھی آپ بھاگ کے ہمارے پاس آ جاتے تھے، جب مقصد پورا ہو جاتا تھا آپ بھاگ جاتے تھے. چیف نے کہا نو مور دس گیم، نو مور بینگ توفیلی. ہم توفیلی اب نہیں ہے، ہم دیکھ لیں گے، خود اپنا بارڈر دیکھ لیں گے. یہ اس کا شاخسانہ ہے کہ وہاں پر افغانستان میں پرابلم کرایا جا رہا ہے. چیف نے ان کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر آپ وہاں ہمارے لیے کریٹ کریں گے پرابلم تو آپ افغانستان میں پیس کا خواب دیکھنا بند کر دیں اور اپنی فوجیں جو ہیں ان کے بارے میں سوچیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہاں سے اسٹرانگ وائس گئی ہے ٹو دی امریکنز. اس کو پوری قوم کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے. علی بھائی فائنل ورڈ کو اونرشپ لینی چاہیے. نو کوسچن، نو ٹائم فار کوسچن. فائنل ورڈ یہ ہے کہ میں علی بھائی سے عزت سے جی سکتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت 71 کے بعد پہلی دفعہ بہت زیادہ تنہا ہو گیا ہے. اچھا، لیکن اس میں نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. دیکھیں سیاست میں پرسنلی جانا بہت معنی رکھتا ہے. آپ ایک فل ٹائم فارن منسٹر اس کو نامزد کیجئے، قابل ترین لوگ پاکستان موجود ہے، اور وہ جائیں اور ہنگامی بنیاد پہ افغانستان جائیں اور ایران جائیں، ان کو بتائیں دیکھیں افغان قوم اور ہمارے بیچ میں کوئی لڑائی نہیں ہے، حکومتوں کی پالیسیز میں شفٹ ہوتا رہتا ہے. فل ٹائم وزیر خارجہ ہونا چاہیے. بتانا چاہیے کہ یہ پاکستانی قوم تھی جو آپ کے ساتھ کھڑی تھی جب آپ کی قوم پہ روس چڑھ گیا تھا. ٹھیک ہے علی بھائی، وقت میرا بالکل ختم ہو گیا، لیکن آپ کا پوائنٹ کیا کہہ رہے تھے. میں تینوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، اور زندگی رہی اور صحت رہی، طبیعت نے اجازت دی تو کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے